والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في سورة البقرة قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میں آپ تمام حضرات کی طرف سے درود شریف پڑھ چکا ہوں۔ میں بات کی طرف آؤں گا تاکہ وقت انتہائی ٹائم شارٹ ہے، وقت مختصر ہے۔ اس مختصر سے دورانیے میں آپ کو تھوڑی سی ایک قرآن کی جو آیت پڑھی اس کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے معاشرے کے اندر بینک اسلامک بینکنگ کیا ہے، مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آ جاتی امپورٹنسی پر، اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر تمام تر معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، چھوٹا بڑا، بچہ بوڑھا، مرد عورت، سب یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کو کس سیکوینس میں لے کر آئیں تاکہ وہ شریعت کے اکارڈنگ ٹو دا شریعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ اپنی خورد و نوش کی اشیاء کو دیکھ لیں، آپ اپنے رہن سہن وضع قطع جن چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں کرسیوں کو دیکھ لیں، آپ جس عمارت میں رہائش کرتے ہیں اس کی بلڈنگ دیکھ لیں، وہ تمام تر چیزیں آپ کی کس نیش میں آتی ہے؟ ضرورت۔ تو اب ان ضرورتوں کو ہم کیسے پورا کریں؟ تو مختلف حالات اور مختلف ادوار گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف پیچیدگیاں بزنس کے اندر، معاملات کے اندر، لائف زندگی کے اندر آئیں۔ اس وجہ سے اب انسان اور خصوصاً اسپیشلی دا مسلم وہ پریشان ہے، ان کو کیسے میں شریعت کے مطابق بنا دوں ان چیزوں کو۔ تو اس وجہ سے بینک اسلامی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ان تمام اپنی ضروریات کو، آپ اپنے پیسوں کو کیسے یہاں پہ رکھیں، کیسے سیو کریں، ان کو کیسے استعمال میں لے کر آئیں اکارڈنگ ٹو دا شریعت کے مطابق۔ یہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ آپ کو فراہم کر رہا ہے یہ چیز سہولت۔ کون؟ بینک اسلامی کیسے کر رہا ہے اس پر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ضرورت پر بات مکمل کروں۔ دوسری چیز آپ دیکھ لیں، معاشرے کے اندر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قلم ہے، یہ موبائل ہے، یا آپ وہ لقمہ جو لیتے ہیں دن پر کا تکا ہارا، گھر میں جا کر ایک نوالا لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لقمہ میں نے کمائی کے ذریعے سے حاصل کر کے اب میں اس کو نوش کر رہا ہوں، یہ کھا رہا ہوں۔ حالانکہ اس ایک لقمے میں صرف آپ کی محنت نہیں ہوتی، اس ایک لقمے کے اندر کسان کی محنت نہیں، اس ایک لقمے کے اندر زمیندار کی محنت نہیں ہوتی، اس ایک لقمے کے اندر ٹریکٹر، مشین، جتنے بھی اس میں وسائل اور پروسیجرز جو گزرتے ہیں نا، مراحل، وہ دانہ ڈالنے والا، پانی ٹیوب ویل والا، وہ تمام، حتیٰ کہ گھریلو خواتین، وہ گیس چولہا، وہ ماچس تیلی، وہ حتیٰ کہ گیس جلتا ہے اور اس کے بعد پیڑے بنتے ہیں، خواتین کی اس میں خدمت، معاشرے کے کسان سے لے کر ایلیٹ کلاس تک کے افراد کی خدمت، وہ سب کا سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ تب پکایا ہوا گرم نوالا روٹی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس کو کھاتے ہیں۔ اس میں صرف آپ کی محنت نہیں ہوتی، سارا کا سارا معاشرہ، سوسائٹی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اس کی خدمات انوالو ہوتا ہے، تب جا کر آپ کھا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ بیانی سیم لائک دس ایز اٹ از بینک اسلام، بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے تمام تر ضروریات جو میں نے بتا دیا کہ آپ کی ضروری اشیاء ہیں، وہ سب کا سب آپ کسی جگہ بلڈنگ لے لیں، آپ کسی جگہ جو ہے نا پیسے لے لیں، آپ کسی جگہ بزنس کاروبار کریں، آپ نے ایک چھوٹا سا شاپ کھولا ہے، چھوٹی سی ریڑھی آپ لگا لیں، کوئی بھی اسٹال لگا لیں، کوئی بھی، آپ ظاہر ہے روزی روٹی کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انویسٹ کون کرے گا؟ کہاں سے دے گا آپ کو؟ سیف طریقے سے بینک اسلام ہے، شریعت کے مطابق، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں امپورٹنسی کے اوپر کہ کتنی اہم ہے، اور دوسری بات میں نے بتا دی کہ سیم یہی معاشرے کے اندر جو کردار ہے وہ ایسی جیسے کہ آپ تمام ضروریات کو اپنا پورا کر لیتے ہیں،
دیگر چیزوں کے اندر تو ایسی بینک اسلامی کا بھی کردار ہے. تیسری چیز پر میں آتا ہوں کہ بینک اسلامی کی خصوصیت اس کی کیا ہے، اسپیسیفک اس کی خصوصیت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے دیگر بینک بھی ہے. اس کی خصوصیت یہ کہ جو اسلام کا لیبل ہمیں لگا ہے وہ یہ کہ آپ کو شریعت کے مطابق یہ چیز دے رہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو محسوس نہ کریں کہ یہی نکاح ہے، آپ اگر اس کو شریعت کے مطابق نہ کریں تو وہ زنا شمار ہوتا ہے، انویلڈ شمار ہوتا ہے، غیر قانونی شمار ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری تباہ کاریاں اور برائیاں جنم لیتی ہیں. لیکن شریعت کے مطابق، روایت کے مطابق، معاشرے کے مطابق سلیقے سے، طریقے سے، وتیرے سے، سجیے سے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے، سب کے ہاں بھلائی، معاشرے، سوسائٹی کی جو ہے نا حفاظت ہر حوالے سے جو ہے نا بہتر بنتا ہے. یہی نکاح کی مثال ہے. یعنی غیر شرعی، غیر اسلامی طریقے سے ہو تو حرام، ناجائز، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن اگر صحیح طریقے سے ہو، نجات کا ذریعہ، نسل کی حفاظت کا ذریعہ، معاشرے میں عزت و اقدار کا ذریعہ، اور آخرت میں تو فلاح اور کامیابی ہے. تو یہی چیز بینک اسلامی کا ہے کہ وہ تمام تر ارد گرد جتنے بھی نظام ہاں چل رہے ہیں بینکنگ کے، لیکن آپ کو صحیح شرعی اصولوں کے مطابق بینک اسلامی فراہم کر رہا ہے کہ بھائی یہ طریقے. بینک اسلامی میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایک طرف سودی نظام ہے، سودی نظام نے جس قدر میرے ساری چیزوں کو لپیٹ میں لیے، اور شاید آپ اس پر اگر بات کریں تو بات طویل ہوگی، ٹائم شارٹ ہے میں نے کہا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں سودی. آپ کا موبائل کہاں سے آتا ہے، آپ کا واز کارڈ، آپ کا سوٹ، آپ کی خورد و نوش کی اشیاء، میں نے کہا تمام تر ضروریات اگر خدا نہ خواستہ یہ سودی ذریعے سے آ جائیں، آپ خود بتائیں، شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ ایک لقمہ کھائیں گے حرام کا، 40 دن تک نہ نماز، نہ عبادت، نہ دعائیں، کچھ بھی قبول نہیں. سب کا ہمارا ایمان ہے. تو آپ اگر ان تمام اپنے ضروریات کو، کوئی ایسا ادارہ آ جائے اور آپ کی تمام ضروریات کو کیا کرے، اسلامک بنائے، اسلامائزیشن اس میں کام کرے، ان تمام اصولوں پر تحقیق کرے، بیٹھے ہر پہلو کو یہ غیر اسلامی ٹریک پہ لے کر آئے، تو کتنا بڑا کام. دیٹ از دا کریڈٹ آف بینک اسلام. یہ سارا کا سارا کس کو جاتا ہے، مرہونی منت کس کی ہے، یہ بینک اسلامی بیچارہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، علماء کو بلا رہا ہے. تو بینک اسلامی از اے ویری good and best importance of in our life, because the Bank Islami is replaces alternative system that is in our society disbelief, that is in our society invalid, that is in our society what fall. یعنی کفری نظام چل رہا ہے. کون سا طریقہ، سودی نظام. اگر ہم کریں گے تو غیر قانونی بھی ہے، کفری بھی ہے، باطل بھی ہے، غلط ہے. ریپلیس، چینج، الٹرنیٹو کون دے رہے ہیں، متبادل. دیٹ از اے کریڈٹ آف بینک اسلامی. تو میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ بینک اسلامی کے اندر کیا ہوتا ہے. دیکھیں بینک اسلامی اور سودی نظام کے اندر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. میں اور آپ چونکہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو غریب تر ہو جائے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب کیا کرتا ہے، قرض لیتا ہے نا. بینک سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، میں اور آپ قرض لیتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، تو سودی نظام کیا کرتا ہے، اس پر سود لگاتا ہے. میں اور آپ جب جو ہے نا جاتے ہیں قرض لینے کے لیے، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہمیں، جو وقت بتایا تھا تو اب سود لگ رہا ہے. اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ تو میں اور آپ کیا پیسہ اس سے کمائیں گے. تو امیر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تیزی سے منافع کما رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر. یہ اس کا مین گول ہے. بہت ساری تباہ کاری ہے، غیر اخلاقی، بدعنوانیاں، فراڈ، دھوکہ، یہ سب کا سب. آخرت میں تو ہے ہی خسارہ، لیکن دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں. تو سودی نظام یہ آپ کو دے رہا ہے. الٹرنیٹو بینک اسلامی کیا دے رہے ہیں، بینک اسلامی کے اندر لون نام کی کوئی چیز نہیں. لون نام کی کوئی چیز نہیں. اس میں 6 عقود پر جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں. بے، اجارہ، مضاربہ، سلم، استثناء. میں آپ کو ذرا وضاحت کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے ہوتا ہے مضاربہ. اس میں مضاربہ یہ ہے کہ ایک کی جو ہے نا میرا پیسہ ہے، آپ کا کام ہے، دونوں کام کرتے ہیں. یہ معاملہ اس کے اندر ہو رہا ہے. یعنی ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یار بینک حرام ہے، اندر یہ معاملات علماء نے نوک پلک ان کی ٹھیک کر دی ہے. یہ سارا کچھ، اور یہ ساری ٹیم اسی کاوش کے لیے لگی ہوئی ہے، اور یہ کوشش آگے جل رہا ہے. میں اور آپ دیے سے دیا جلتا ہے. میں اور آپ اگر اس کارروائی کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی نجات ہوگی، تاکہ ہماری ضروریات، ہماری چیزیں اسلامک اکارڈنگ ہوگی. دوسرا اس میں اجارہ ہو جاتا ہے، رینٹ پہ آپ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں اپنے کرائے پہ.
وہ اس میں ہو رہا ہے. اسی طرح استثناء، آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا، بہت ساری چیزیں ہم اپنی بنوا لیتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا مرابحہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ نے لے لیا، جب دیکھ لیا اس کو فائدے پہ بیچ دیا اس قیمت سے بڑھ کر، یہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں اس کے اندر: اجارہ، بیع سلم، مرابحہ، مزاربہ، مشارکہ، استثناء، یہ سب کے سب اس کے اندر ہوتا ہے. لون نہیں ہوتا، جو قرضہ والا معاملہ ہے نا اس میں پھر اس کے اضافی وہ سارا کا سارا سودی نظام کے اندر، اس کے اندر وہ چیز نہیں. میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں. آخری چیز میں جو بتاتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینک اسلامی ہے ہمارے مسلمانوں کا تو ہے ہی، تبھی تو ہم نے اس کو ایجاد کیا، تبھی تو ہم نے اس کو فروغ دیا اور اجرا اس کا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے پورے جو نا بین الاقوامی سطح پر عالم اسلام کی طرف سے سب اقوام کو کہ آ جاؤ بھائی، غیر سودی نظام چاہیے، حلال طریقے سے چاہیے. حلال اور حرام آپ لوگ تو نہیں مانتے ہو، چاہے سکھ ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، لیکن اپنے اخلاقی اقدار تو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو سیف کرنا تو چاہتے ہیں. تو یہ ایسا ہے، چھوٹی سی میں ایک مثال دے دوں. جیسے مثال کے طور پر میں ایک گلی میں بھی رہتا ہوں، عیسائی بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے. اب وہ جو نالی سیوریج سسٹم ہے وہ فائدہ کس کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ صرف مسلمان کے لیے کہ مسلمان اس میں پیسے ڈال دے اور اس کو ٹھیک کر دے؟ بھائی اس میں تو سب کا فائدہ ہے. اس میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان مذہب جو ہے نا درس دیتا ہے کہ سیوریج سسٹم کو اپنا ٹھیک کرو. صفائی کا نظام ہے، سیوریج سسٹم ہے، سوسائٹی کی جتنی اس طرح کی چیزیں وہ تو سب کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پادری ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو یہ بینک اسلامی کا جو نظام ہے نا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے. تبھی آپ کو جو ہے نا لیبلز پہ لگا ہوا دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں مسلمان بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے، وہ سب کے لیے جو ہے نا منافع. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حقیقت کو جاننے کی. نہیں سمجھ سکتے، آج ہے بیٹھے اور اس کو سمجھے کہ بینک اسلامی کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات کرنا چاہتا ہے. میں اسی شعر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ قلم میرا زباں میری ہے عاجز تمہاری مدحت سے. میں بینک اسلامی اور اس کی پوری ٹیم کو بتا رہا ہوں کہ قلم میرا زباں میری ہے عاجز تمہاری مدحت سے، کہ لکھتا ہے زمین پر ستارہ آسماں تم کو. یہی دعا ہے میری و سب شرکا کی کہ تا سریا ہو جائے بلند بینک اسلامی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا کریم یا رحمان یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید. اسألك بوجهك الذي ملا أركان عرشك، واسألك بقدرتك الذي قدرت على جميع خلقك، واسألك برحمتك الذي وسعت على كل شيء مغيث أغثنا. یا کریم یا رحمان ارحم علینا یا غفار اغفر لنا. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو صحیح ادارہ، صحیح سسٹم اور صحیح نظام عطا فرما. یا اللہ جو یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ پاک آپ ان کو دنیا اور آخرت میں سکون فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں کاروباری حضرات ہیں، چاہے وہ نچلے طبقے پر کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹے سطح پر بڑے سطح پر، یا اللہ ان کی کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ تو خود فرماتا ہے حل اللہ البیع، میں نے جو نہ خرید و فروخت کو حلال کر دیا. اے اللہ پاک بے شک تو ہی اس میں برکت ڈالنے والا ہے. ہم سب کے کاروباروں میں، ہم سب کے معاملات میں، ہم سب کے خرید و فروخت میں برکتیں ہی برکتیں عنایت فرما. ہم سب کو ہدایت اور عافیت عطا فرما. پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب.